بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائے جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ اگر سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو اسبگول دہی میں ملا کر پیو۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ زیادہ دن تک جوان رہنا ہے تو زندگی دباؤ سے خود کو دور رکھو۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب پیلا، وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونے کی عادت۔ اجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنے اور کھانے کی خواہش نہ ہونا ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوف کی نماز پڑھائی تو ایک گروہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک گروہ کے چہرے دشمن کے مقابلے رہے تو آپ نے انہیں 2 رکعت پڑھائی۔ پھر وہ لوگ اٹھ کر دوسرے لوگوں کی جگہ میں جا کھڑے ہوئے اور دوسرے ان کی جگہ میں آ گئے تو آپ نے انہیں بھی 2 رکعت پڑھائی۔ پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1555۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر کھایا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جب انسان کے کسی انگ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اسے کوئی پھوڑا ہوتا ہے یا کوئی زخم ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے، اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی ہمارے کچھ لوگوں کے لار کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا بخش جائے۔ نہارے منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ توانا رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائے اور منہ کو کھلا چھوڑ دے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے اکثر نافرمان بن جایا کرتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ پیدل چلنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ سفینہ ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے علی کی دعوت کی اور ان کے لیے کھانا بنایا اور بھیج دیا تو فاطمہ نے کہا، کاش ہم رسول اللہ کو بلا لیتے، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا ہاتھ دروازے کے دونوں پٹ پر رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے ایک کونے میں ایک منقش پردہ لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ لوٹ گئے تو فاطمہ نے علی سے کہا، جا کر ملیے اور دیکھیے آپ کیوں لوٹے جا رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور پوچھا
پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے لیے یہ کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا وہ کسی آرائش و زیبائش والے گھر میں داخل ہو۔ ناظرین، ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے راحت کے لیے ایلوویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ نہ کھائے ورنہ پیٹ درد بھی ہو سکتا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری طور پر دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی اکثر جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت زیادہ آئل والی چیز کھانے والے لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور نیمبو کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑے گی۔ اچار کھانے والے لوگوں کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب اور کمی تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ یعنی یادداشت کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلاپن آنے لگتا ہے۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور سر میں درد ہونا لگتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور چہرے پر مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ خون دینا صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ ریگولر خون دینے والی کی زندگی دوسروں کی نسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہوں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نارمل، ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گنہگار اور بہترین گنہگار توبہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں پر وہاں زیادہ کچی نہ ہو۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہارے منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ نہانے سے پہلے ناک میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی صاف کی نالی میں جا سکتی ہے۔ ہاتھ کے کٹاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو کسی کو ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اسے بھی گناہ ہوتا ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک درمیانی
سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک نیمبو چھڑک کر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہارے منہ کھا لو، اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائے، انشاءاللہ یورک ایسڈ کی نارمل ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کے تیل کو ہلکا گرم کر کے اور رات سونے سے پہلے 2 بوند کان میں ڈالیں، کچھ دنوں میں آرام محسوس ہوگا۔ ناظرین، ملٹھی میں کچھ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لیا کرو۔ امرود کے بیج کھاؤ، آپ کا ہاضمہ درست رہے گا۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کرو، اس سے آپ کی بیماری کم ہو جائے گی۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی کے گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائیں اور اسی حالت میں 5 منٹ تک رکھیں۔ بیوقوف سے اگر عقل کی بات کرو تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا، اس لیے عقل کا ہونا بھی کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ عجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کی لیپ کرے، ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کریں۔